السلام علیکم ایوری ون. تو آج ہم بات کریں گے اسٹریس کے بارے میں اور اس کے بعد کہ اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹریس ہوتے کیا ہیں. اب اسٹریس میں کئی انٹرنل ہوتے ہیں، کوئی ایکسٹرنل ہوتے ہیں جو ہمارے ماحول میں کافی ان کا رول ہوتا ہے. اب اگر مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھا جائے تو سب سے پہلا جو اسٹریس ہوتا ہے، کچھ لوگ سوشلی نہیں ہوتے. انہیں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پبلک پلیس پہ بولیں گے تو بڑے عجیب سے لگیں گے، تو یہ ایک ان کے لیے اسٹریس کی چیز بن جاتی ہے. اسی طرح کچھ ایسے اسٹریس ہوتے ہیں کہ اگر اچانک ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائیں اور آپ ان سے سوشلی طور پہ بات نہ کر سکو، تو یہ بھی ایک اسٹریس میں آ جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر اچانک کسی کی فوتگی ہو جائے ہماری فیملی میں یا فرینڈز میں، اس کی وجہ سے اچانک اسٹریس آ جاتا ہے. اسی طرح اور اسٹریس کافی زیادہ ہیں، جس طرح کہ اگر ہم اپنی جو جاب کر رہے ہیں اور اگر ہم ادھر سے لیٹ ہو جائیں تو ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، اسٹریس ہوتی ہے کہ ہمارا باس ہمیں غصہ نہ کر جائے. اور کئی ایسے اسٹریس بھی ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ہم نے کوئی ایسی ڈگری کی ہے جس کا ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ ہمیں بعد میں ایک اچھی جاب ملے گی اور کل کو ہمیں وہ جاب نہیں ملتی، اس کا بھی ایک اسٹریس ہوتا ہے. تو بیسیکلی ہم اس طرح کے جو سارے یہ اسٹریس ہیں ان کو ہم اسٹریسرز کہتے ہیں. اور ہماری جو باڈی ہے وہ ان کو جب رسپونڈ کرتی ہے ڈفرینٹ ویز میں، تو اس کو ہم اسٹریس کہتے ہیں. اسٹریس اٹ سیلف بری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹریس اچھی بھی ہوتی ہے. وہ ان اے سینس اچھی ہوتی ہے کہ آپ کس طرح اچھی ہوتی ہے، لائک اگر آپ کا ایگزام ہے اور آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے، اسٹریس ہو رہی ہے، تو آپ ٹائم سے پڑھنا شروع کر دیتے ہو. اسی طرح اگر آپ کو اسٹریس ہو رہی ہے کہ آپ جاب پر ٹائم سے نہیں پہنچ رہے، تو آپ پنکچویلٹی کو اپناتے ہو، آپ کوشش کرتے ہو جلدی اٹھو، جلدی ٹائم پہ پہنچو. تو اسٹریس اٹ سیلف بری نہیں ہے. ہاں البتہ اگر اسٹریس کافی دیر تک رہے، لانگ ٹرم رہے، تو پھر وہ مسئلہ ہے. تو بیسیکلی اسٹریس جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، اس میں ایک ایکیوٹ ہوتی ہے اور ایک کرونک ہوتی ہے. جب بھی ایکیوٹ ہوتی ہے کہ اچانک سے آپ کو کوئی اسٹریس آ گئی، لائک جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی فیملی میں کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یہ کوئی اچانک سے آپ کے اوپر کوئی اسٹریس آ گئی ہے اور جس کا آپ کو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور اچانک آ گئی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، جو مسل کے پٹھے ہیں وہ کھنچ جاتے ہیں. تو یہ ایکیوٹ اسٹریس میں آتی ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اسٹریس لمبے عرصے تک چل رہی ہے، وہ کرونک ہو رہی ہے، پھر وہ کئی بیماریوں کی طرف لے جاتی ہے، جو کہ کافی جو ہے فکر کی بات ہے. تو وہ کون کون سی بیماریاں ہیں جو مین ہے، اس میں کیا کیا وہ کر دیتی ہے اگر اسٹریس جو ہے وہ لمبے عرصے تک چلے. اس میں سب سے پہلے تو شوگر، ڈائبٹیز ہو جائے گی، بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ ویٹ گین ہو جاتا ہے. کچھ لوگ اسٹریس میں زیادہ کھاتے بھی ہیں، تو اور کچھ کا یہ ہے کہ وہ ڈپریشن میں بھی، یہ بھی ایک اسٹریس کی وجہ ہے کہ آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح ایک بیماری ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ اسی طرح سر درد کافی رہتا ہے آپ کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اگر اسٹریس کافی دیر تک جا رہی ہے تو یہ آپ کو ان بیماریوں کی طرف لے جائے گی، جو کہ آپ کی صحت کے لیے کافی مسئلہ ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو مینیج کریں اچھی طرح. ہم بیسیکلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو اسٹریس ہوتی ہے زیادہ تر وہ ہوتی ہے پاسٹ یا فیوچر کو لے کے، یا جو چیزیں ہم نے ماضی میں کر لی ہیں، یا تو ہمیں ان کا وہ گلٹ رہتا ہے، ہم ان کو سوچتے رہتے ہیں، یا ہم فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو سوچتے رہتے ہیں. اب ان دونوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان دونوں کو کرتے کرتے ہم اپنے جو پریزنٹ ہے اس کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو ہم پریزنٹ میں ہیں اس کو اچھا کریں، اور پاسٹ اور جو فیوچر کی ٹینشن ہے وہ نہ اتنی لیں، اور اس کو مینیج کریں آرام سے. اب جہاں تک بات آتی ہے ان کی مینجمنٹ کی، تو اس کی علاج کے لیے، یا آپ کہہ لیں پریونشن، اس کے لیے مینیج جو آپ نے کرنی ہے، وہ آپ نے 4 A's ہوتے ہیں اس کے لیے. سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آلٹر. اگر آپ ایسے دیکھیں، اس کا مطلب ہے تبدیل کریں. مطلب یہی تبدیلی میں کیا ہوگا کہ اگر آپ جاب پر جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا باس جو ہے وہ آپ کو ایک غصہ ہوتا ہے لیٹ آنے پہ، تو آپ پنکچویلٹی اپنائیں.
آپ ٹائم سے نکلیں، آپ اس کو اس طرح مینیج کریں. اسی طرح اگر آپ کے ایگزامز ہیں اور آپ کو ان کی اسٹریس ہوتی ہے تو آپ ٹائم سے پڑھنا شروع کر دیں تاکہ آپ ان چیزوں سے بچ جائیں جو اینڈ پہ آپ کو اسٹریس کی طرف لے کے جائیں. اسی طرح پھر آتی اوائڈ. میں نے آپ کو 4 A's بتایا تھا، اس میں سیکنڈ پہلا تھا آلٹر، اس کے بعد سیکنڈ ہے اوائڈ. اوائڈ میں یہ کہ آپ اوائڈ ان اے سینس آپ اس طرح اوائڈ مطلب منع کرنا، مطلب آپ ہٹ جائیں، پیچھے ہو جائیں. کہ بعض دفعہ ہم ایسی بحث میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جن کا کوئی رزلٹ نہیں ہوتا، نتیجہ نہیں نکلتا، اور ہم بحث کرتے رہتے ہیں، اور ان دی اینڈ وہ لڑائی ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور وہ اسٹریس کی طرف لے جاتی ہیں. ان میں سب سے امپورٹنٹ جو ہم ریلیجیس جو مذہبی امور ہوتے ہیں ان پہ ہم جو باتیں کرتے ہیں، شیعہ، سنی، اہل حدیث وغیرہ وغیرہ، جب ہم ان چیزوں میں باتیں کریں گے ان کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے، ان کا کوئی رزلٹ نہیں ہے، اور ہمیں چاہیے ہم خواہ مخواہ ان بحث میں نہ پڑیں. اسی طرح اگر ہم پالیٹکس، سیاست کی بات کریں، ان کا بھی کوئی رزلٹ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی کسی کو کر رہا ہے، تو ان دی اینڈ یہ کہ اس کا رزلٹ نہیں ہمیں ملے گا اور وہ ایک لڑائی کی طرف لے جائے گی اور وہ بھی اسٹریس ہے. اسی طرح ہمیں ہماری لائف میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں نو کہنا آنا چاہیے، نو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اب کوئی ایسی چیز ہے جو ہم سے نہیں ہوتی، یا اگر کوئی ہم اسٹوڈنٹ لائف میں لیں، اگر آپ مثال لیں آپ پہلے کوئی کام کر رہے ہو، آپ کسی اور کا کام کیوں کرو جب آپ کے اپنے کام ختم نہیں ہو رہے، آپ کسی اور کی ذمہ داری کیوں لو. تو ہمیں نو کہنا آنا چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ اڈاپٹ، مطلب کہ جو میں نے آپ کو یہ 3rd نمبر پہ جو 4 A's میں سے ہے اس میں اڈیپٹ. اس میں یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارا ماحول ہے اس میں اڈیپٹ کر لینا چاہیے اپنے آپ کو. لائک جو بھی اگر آپ جاب کر رہے ہو، آپ کو اس کی ٹائمنگ نہیں پسند، یا جو بھی اگر آپ کی نائٹ ڈیوٹی، تو آپ کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا اس کے لیے. اسی طرح اگر کسی کی شادی ایسے ماحول میں ہوئی ہے جس میں اس نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ وہ شادی کے بعد ویسا ماحول ہوگا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اڈیپٹ کر لیں اس ماحول کو تھوڑا بہت، تاکہ وہ کافی اس طرح کی اسٹریس اور اس طرح کی چیزوں سے بچ سکیں. اسی طرح ہمیں جو لاسٹ میں جو 4 A's میں سے وہ ہے ایکسیپٹ، کہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ کو پتہ ہے آپ کے جو سر ہیں یا باس ہیں وہ سخت ہیں، تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یار وہاں وہ غصہ کرتے ہیں اور وہ ان کی نیچر ایسی ہے اور وہ کریں گے. تو جب آپ نیکسٹ ٹائم ان کے پاس جائیں گے آپ کو پہلے سے ہی مائنڈ میں ہوگا کہ ہاں وہ کرتے ہیں، تو آپ اس چیز کو اتنا زیادہ اس پہ اپنے مائنڈ کو وہ مینٹل انرجی ویسٹ نہیں کریں گے، اور ان اے سینس یہ ہوگا کہ آپ کافی اسٹریس سے بچ جائیں گے. اسی طرح اس کے علاوہ اور دوسری چیز ہوتی ہیں سب سے امپورٹنٹ جو ہمیں اپنی ڈائٹ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، اور ڈائٹ میں یہی آپ فروٹس ویجیٹیبلز لیں، لیکن جو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ نیوٹریئنٹس اور منرلز ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ وٹامن سی ہے. یہ اگر آپ دیکھیں ونٹرز میں کنو مالٹے وغیرہ یا سکنجوی میں، لیمو میں، تو ان میں یہ کافی ہوتا ہے، یہ اسٹریس کو کم کرنے میں کافی فائدہ مند ہوتے ہیں. اسی طرح ہماری ایسی خوراک جس میں میگنیشیم ہو یا اومیگا 3 ہو، یہ اسٹریس کو کم کرتے ہیں، تو اس سے ہماری کئی جو ٹینشنز ہیں وہ بھی اسٹریس کو کم کرنے میں یہ نیوٹرینٹس فائدہ مند ہوتے ہیں. اسی طرح سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں جو ہماری نیند ہے اس کو ہمیں پراپر لینا چاہیے، اس کو اچھے طریقے سے پورا کرنا چاہیے. 6 سے 8 گھنٹے ہمیں پراپر نیند لینی چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ کہ جو رات کی نیند ہے وہ رات کی ہے، آپ چاہے دن میں سو جائیں جتنا مرضی، لیکن آپ اگر رات کو، کیونکہ جو مائنڈ آپ کی جو رات کی نیند پوری ہوگی تو آپ اس کو جب نیکسٹ مارننگ ڈے میں اس میں کام کریں تو آپ فل ایکٹیو ہوں گے. تو یہ آپ کی جو سلیپ سائیکل ہے اور جو سلیپ جو اسکیجول ہے وہ فکس ہونا چاہیے، اور وہ 6 سے 8 گھنٹے کے لیے ہونا چاہیے. اسی طرح سب سے امپورٹنٹ یہ ہے اس کے بعد کہ ہمیں ایکسرسائز، ورزش روزانہ کرنی چاہیے. اس کے لیے ہمیں اور کچھ نہیں تو منیمم آدھا گھنٹہ تو ہمیں لازمی ورزش کرنی چاہیے. اگر ہمارے قریب کوئی جم ہے تو ہمیں وہ جوائن کرنی چاہیے. تو یہ جو میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں یہ اس کی مینجمنٹ کے لیے ہیں. اور اگر کوئی نشہ آور چیزیں استعمال کر رہا ہے تو اسے ان سے پرہیز بالکل لازمی کرنا چاہیے. اور اسی طرح ایک ٹیکنیک ہوتی ہے مائنڈ فلنس، کہ وہ اس طرح ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں کھانا کھا رہا ہوں تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ کھانے کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کچھ اور سوچ رہے ہوں.
مطلب ان سینس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو آپ کام کریں اس میں آپ کا مائنڈ فل ایکٹیو ہونا چاہیے، تو یہ آپ کو کافی زیادہ جو اس طرح کی اسٹریس ہوتے ہیں ان سے بچا سکتا ہے۔ اور اسی طرح لائف کو انجوائے کرنا چاہیے، جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، ہابیز ہیں، ان میں زیادہ اپنے آپ کو انوالو رکھا رکھیں تاکہ آپ زیادہ ایکٹیو رہیں اور کافی اسٹریس سے بچ سکیں۔ تو آج کے لیے یہی تھا، تو اللہ حافظ، بائے، ٹیک کیئر۔